ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اصحاب رس کے بارے میں۔ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور اسی طرح سورہ کاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کہ ہم قوموں اور بن والوں اور تبا کی قوم نے ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب الرس کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس بارے میں مفسرین اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال بجائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم مختصر چند اقوال کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والوں ہی کو اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں سے پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ ناظرین، تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کا پانی وہ لوگ پیتے تھے اور اس کنویں سے اپنی کھیتوں کی آبپاشی بھی کرتے تھے، اور ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا تھا۔ اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور قول یہ بھی ہے کہ محمد بن کعب کرزی فرماتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اتارتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کر دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 1400 سال تک سوتا ہی رہا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں، دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا، اور اسی غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ دو قبیلے تھے، قیدمہ یعنی قید ماہ اور دوسرا یامین یعنی روویل، اور یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ اسی طرح آٹھواں قول یہ ہے کہ مصر کے ایک عالم فجر اللہ ذکی کردی کہتے ہیں کہ لفظ رس عرس کا مخفف ہے
اور یہ شہر کفقاز کے علاقے میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب الرس کے بارے میں یہ 8 اقوال ہیں، جن میں سبھی اقوال معرض بحث میں ہیں، اور لوگوں نے ان اقوال و روایات پر کافی رد و قدح کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصحاب الرس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا تو پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا ہے، اور مذکورہ بالا تفصیلی روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور ہم پر رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔